واقعہ ہمیں اکبر نے بھیجا ہے۔ یہ بتاتے ہیں میری عمر 37 سال ہے۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے، جب میں پیدا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد عورت کے لیے 40 دن، جسے چلا کہا جاتا ہے، اس میں وہ عورت بہت سینسٹیو ہوتی ہے۔ اس عورت پہ اور بچے پہ وہ غیر مرئی مخلوق اور شیطانی قوتیں حملہ کر سکتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ اور یہ واقعہ میری والدہ کے ساتھ پیش آیا۔ تب میری پھپھو ہمارے پاس رہنے آئی ہوئی تھی۔ میرے والد رینجر میں جاب کرتے تھے، جو کہ لاہور میں تھے۔ ہمارا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے۔ تب میری پیدائش کے بعد ہم گھر میں اکیلے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میری پھپھو میری والدہ کے پاس رکی ہوئی تھی۔ تب رات کا وقت تھا کہ رات کو دروازے پر نوک ہوا۔ وہ نوکنگ کی آواز اتنی خوفناک تھی، ایک دفعہ تو میری والدہ اور میری پھپھو پوری طرح ہل کے رہ گئی کہ یہ کون ہے جس نے اتنی رات کو دروازے پہ نوک کیا۔ اب گاؤں کا ماحول آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ اگر دشمنیاں ہو بھی جائیں تو گاؤں کے بڑے مل کر ان کی صلح صفائی کروا دیتے ہیں۔ سب مل جل کر رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اور رات کو اس وقت کسی کا دروازہ نوک کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو۔ بہرحال وہ بہت پراسرار طریقے سے دروازہ نوک ہوا۔ اب میری پھپھو اٹھ کر باہر کی طرف گئیں۔ وہ صحن تھا، اس کے بعد وہ باہر کا مین گیٹ تھا۔ دروازے پہ جا کے میری پھپھو نے اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے، لیکن دوسری سائڈ سے کسی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ میری پھپھو بتاتی ہیں کہ میں نے دروازے میں ایک چھوٹا سا ہول تھا، وہاں سے باہر کی طرف دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب خاموشی ہو چکی تھی، رات کا سناٹا تھا۔ مجھے ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ جب مجھے کوئی بات جواب نہیں آیا تو میں واپس اپنے کمرے میں آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ میری والدہ نے پوچھا کون تھا؟ میری پھپھو نے کہا پتہ نہیں۔ میں نے پوچھا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ بات حیرت کی بھی تھی کہ اتنی رات میں کون آیا، اور وہ کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی ناکنگ کی آواز پھر سے آئی۔ اب کی بار اس کی شدت کچھ زیادہ تھی۔ یہ لمحہ تھا کہ میری پھپھو اور والدہ بہت بری طرح ڈر گئی تھیں۔ اب میری پھپھو کی اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ باہر مین دروازے پہ جا کے دیکھیں۔ وہ ناکنگ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پہلے تو پھر بھی وہ ایک بار نوک ہوا اور وہ رک گئی تھی۔ اب کی بار وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے مانو کوئی دروازہ توڑ دے گا۔ موبائلوں کا اتنا دور نہیں تھا کہ میری پھپھو میرے کسی چاچو کو فون کر کے گھر بلا لیں، گھر اتنا دور نہیں تھا۔ بہرحال میری پھپھو اپنے بستر سے اٹھتی ہیں، ہمت جٹاتی ہیں اور باہر دروازے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کی بار وہ پھر سے جا کے پوچھتی ہیں یہ کون ہے، دروازہ توڑو گے؟ میں آ رہی ہوں۔ وہ ناکنگ کی آواز رک گئی۔ میری پھپھو کو بدلے میں کوئی جواب نہیں آیا۔ میری پھپھو نے کہا جب تک کوئی جواب نہیں ملے گا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ بتاتی میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے اور میں نے ہمت جٹا کے اسی ہال سے دوبارہ باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب کی بار کسی کے آپس میں وسپرنگ کی آواز آ رہی تھی، جیسے 2 سے 3 عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، لیکن وہ آواز بہت ہلکی تھی۔ بہت غور سے سننے پہ میری پھپھو نے بتایا وہ آواز مجھے محسوس ہوئی جیسے 2 سے 3 عورتیں مسلسل آپس میں بات کر رہی ہیں، لیکن وہ دروازے کے باہر ہی کھڑی۔ میری پھپھو نے دوبارہ سے ایک آواز دی کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ہی باتوں میں مشغول تھی۔ میری پھپھو کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری پھپھو کا ڈر سے برا حال تھا۔ پیچھے میری والدہ کمرے کے دروازے سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ نے میری پھپھو کو آواز دی کہ سنوبر تم اندر آ جاؤ، یہ مجھے کوئی اور مخلوق لگتی ہے۔ جیسے ہی میری پھپھو کو یہ بات میری والدہ نے کہی، وہ ڈری ہوئی تو ویسے تھی۔ وہ بتاتی ہیں مجھے جھرجھری آئی اور میں الٹے پاؤں کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ہم اب کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا وہ پھر سے ناکنگ کی آواز ہمیں آ رہی تھی۔ اب کی بار
جیسے کوئی ہمارے مین گیٹ پہ پتھروں سے مار رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آس پاس کسی نے وہ آواز نہیں سنی، کیونکہ گاؤں کا ماحول آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ فاصلے سے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے آپ کو اس کمرے میں قید کر لیا۔ وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے تک وہ آواز آتی رہی، اور اس کے بعد وہ آواز رک گئی۔ ایک سناٹا ہو گیا۔ اس سناٹے سے بھی ان دونوں کو خوف آ رہا تھا۔ ان کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے اس اندھیرے میں سکتے کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ انہیں یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ جو بھی ہے یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے۔ بہرحال یہ سناٹا کچھ زیادہ دیر کا نہیں تھا، اب کچھ اور ہونے جا رہا تھا کہ جیسا میں نے پہلے بتایا انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ کوئی صحن میں کودا ہے۔ ان کے پاؤں کی ایک دم سے دھمک آئی اور مسلسل کسی کے صحن میں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چلنے کی آواز کافی دیر تو صحن میں آتی رہی۔ اس کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اب جو کمرے کا دروازہ ہے اس کے باہر کوئی کھڑا ہے، اور جیسے وہ کمرے میں کان لگا کے سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر میری والدہ اور میری پھپھو آپس میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ان پہ سکتہ طاری ہو چکا تھا، خوف کا وہ عالم تھا۔ وہ بتاتی ہیں ہمیں بہت ڈر لگا۔ بہرحال کافی دیر گزر جانے کے بعد انہیں یہ لگا کہ کوئی یہاں سے چلا گیا اور اب گھر سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر جانے کے بعد انہیں ساتھ والے کمرے سے کسی کی آواز آئی، جیسے وہ جو بھی ہمارے گھر میں موجود ہیں اور ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ بتاتا چلو، ہمارے ساتھ والا جو کمرہ تھا اس میں ہم نے کچھ سٹور کا سامان رکھا ہوا تھا، مانو اس کو ہم نے جیسے سٹور ہی بنا رکھا تھا۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے کا دروازہ ناک ہونا شروع ہو گیا۔ پوری رات وہ دروازہ ناک ہوتا رہا اور یہ لوگ اتنی خوف زدہ تھیں کہ انہوں نے فجر تک ٹائم گزارا۔ فجر کے بعد وہ آواز ختم ہو گئی اور جیسے وہاں سے کوئی جا رہا ہو۔ اب کی بار ان عورتوں نے میری نانی کی آواز میں بات کی کہ کھولو، ہم بچے کو دیکھنے آئے، لیکن میری پھپھو نے اور میری والدہ نے نہیں کھولا، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ میری نانی کی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ ان کے بہت اصرار کرنے پہ بھی میری پھپھو اور میری والدہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنے میں فجر کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو انہیں لگا جیسے کوئی غصے سے یہاں سے جا رہا ہے، اور جاتے جاتے انہوں نے ایک بھاری اور گہری آواز میں میری والدہ اور میری پھپھو کو ایک میسج دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم قسمت والے ہو، تم نے دروازہ نہیں کھولا، ورنہ آج اس بچے اس عورت کے ساتھ وہ ہونے والا تھا، تم لوگ بچ گئے۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد وہاں سناٹا ہو گیا۔ صبح کی روشنی ہوتے ہی میری پھپھو اور میری والدہ مجھے اپنے ساتھ لیے میری دادوں کے گھر چلی۔ وہاں جا کے انہوں نے پوری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت حیران تھے، بہت ڈر گئے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک شاجی، ان کو وہ گھر دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا گھر میں تو کوئی معاملات نہیں ہیں، لیکن یہ لڑکی اس ضلع میں تھی، اس لیے کچھ شیطانی مخلوقات نے ان پہ حملہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، جس وجہ سے یہ بچ گئے۔ اور انہوں نے قرآنی آیات بھی پڑھی تھی، اپنے پہ اثار باندھ لیا تھا، جو کہ میں بتانا بھول گیا۔ میری پھپھو نے اس دوران قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا تھا، جس وجہ سے اللہ کی مدد ان کو ملی۔ تو یہ ایک میرا واقعہ تھا جو میری والدہ کے ساتھ پیش آیا، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ دوستو چلتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں تنزیلہ نے بھیجا ہے فرام گجرانوالہ۔ دوستو واقعہ سنانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ واقعہ تنزیلہ نے ہمیں ایک آڈیو میسیج بھیجا تھا، جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو اپنی زبانی نریٹ کر دیجیے گا۔ اور پرسنلی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں ان کی یہ آڈیو ٹیپ سن رہا تھا میرے خود سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مینس کہ ایسا واقعہ ہے شاید میں اس طرح بیان نہ کر پاؤں جس طرح تنزیلہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی کے بات کرنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے
कि وہ بات سچ کر رہا ہے یا جھوٹ۔ مجھے ان کی باتوں میں اتنی سچائی نظر آئی کہ میں رات کو بیٹھا تھا جب ان کا ایک وائس میسیج آیا۔ ان کا یہ واقعہ سن کے لٹرلی مجھے بہت خوف آیا اور میں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور میں سو گیا۔ کاش کہ یہ مجھے اپنا وائس میسیج اسی طرح آگے اپلوڈ کرنے دیتی، لیکن انہوں نے مجھے پرمیشن نہیں دی۔ میں آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں، لیکن انہی کی زبانی سناتا ہوں۔ السلام علیکم عدنان، میرا نام تنزیلہ ہے اور میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ یہ واقعہ آج سے 4 سال پہلے کا ہے۔ ہم اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے اور رات بھی انہوں نے ہمیں اپنے گھر روک لیا۔ وہ ایک حویلی نما گھر تھا، جب پاکستان بنا اس سے بھی پہلے کا تھا، جو کہ ہندو مذہب کے دور کا بنا ہوا تھا، اور انہوں نے ہی بنایا تھا کیونکہ اس کی کھڑکیاں دروازے بہت پرانے طرز کے تھے اور ان پر جو کام ہوا ہوا تھا وہ وہی کام تھا جو اس ٹائم کے لوگ کیا کرتے تھے، جو بہت خوبصورتی اور مہارت کا کام تھا۔ بہرحال چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، کچھ کمرے تو ایسے تھے کہ ان میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ میری خالہ کی بہت چھوٹی فیملی تھی جو کہ 3 سے 4 کمروں میں ہی پوری آ گئی تھی۔ اب کچھ کمرے دوسری سائڈ پہ تھے جو کہ خالی تھے، جنہیں انہوں نے مہمان خانہ بنا رکھا تھا۔ اس کو کافی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی رہتا نہیں تھا، سوتا نہیں تھا۔ انہوں نے یہی پلان رکھا ہوا تھا کہ اگر ہمارے کوئی مہمان آ جایا کریں تو ہم انہیں اس مہمان خانے میں ہی رکوا لیا کریں گے۔ بہرحال ہم تو فیملی ممبر تھے، تو ہم انہی کمروں میں رکتے ہیں جہاں پہ ان کی اپنی رہائش تھی۔ وہ باقی کے کمرے جو مہمان خانہ بنا رکھے تھے وہ صحن کے دوسری طرف تھے، بیچ میں صحن تھا۔ وہ گھر کچھ اس طرح کی طرز کا تھا کہ بیچ میں بڑا سا صحن اور چاروں طرف روم۔ صحن کے ایک کونے میں ایک واش روم اور ایک ٹوائلٹ تھا اور باہر ایک واش بیسن لگا ہوا تھا۔ وہ گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا، سردیوں کی راتیں تھیں، سب لوگ وہاں جلدی سونے کے عادی تھے۔ میں اور میری 2 کزنس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور باتوں باتوں میں ہماری ہنسی بھی نکل جاتی جس سے شور ہوتا، اور وہ لوگ جو سونے کی نیت سے لیٹے تھے وہ ہمیں ڈانٹنے لگے۔ میری امی نے تنگ آ کر ہمیں کہا، سو جاؤ یا اس مہمان خانے میں جا کر باتیں کرو۔ تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ مہمان خانے میں جا کر باتیں کر لیتے ہیں، چونکہ صبح ہم نے وہاں سے چلے جانا تھا، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ سو کر اپنا ٹائم گزاروں، یہ جو ٹائم ہے ان کے ساتھ گزار لیا جائے۔ بہرحال اب ہم اس مہمان خانے میں جا کر اپنی باقی کی باتیں کرنے لگے، پر اس کمرے کا ماحول بہت سپوکی تھا۔ رات کے 12 سے 1 کا ٹائم ہوگا۔ اس کمرے میں ضرورت سے زیادہ ہی خاموشی تھی، اور اتنے میں ہمارا ٹاپک جنوں بھوتوں کی باتوں پر شروع ہو گیا۔ ہمیں بہت مزہ آنے لگا، لیکن اندر ہی اندر ہم ڈر بھی رہے تھے۔ میری کزن نے بتایا کہ میری امی یعنی میری خالہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھی۔ وہ صحن میں وضو کر رہی تھیں کہ انہیں ایک بہت عجیب سی اسمیل آئی۔ بہرحال انہوں نے اپنا وضو کرنا نہیں چھوڑا اور وہ حیران تھی یہ اسمیل کہاں سے آ رہی۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، ابھی ان کا دماغ اس اسمیل کی طرف ہی تھا کہ انہیں کسی بھاری سے جانور کی اسی صحن میں چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی 4 پائے والا جانور اس صحن میں چل رہا۔ میری امی نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس صحن کے کونے میں ہلکا سا بلب لگا ہوا تھا جس کی روشنی اس پورے صحن میں پھیل رہی تھی، پر وہ اس صحن کے لیے ناکافی تھی۔ بہرحال میری امی نے چاروں طرف دیکھا، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، پر وہ مسلسل کسی کے چلنے کی آواز اس صحن سے آ رہی تھی۔ انہیں ڈر لگا، انہوں نے جلدی جلدی اپنا وضو مکمل کیا اور اندر جا کر مصلی بچھا لیا اور نماز پڑھنے لگی۔ میری امی کو مسلسل وہ آوازیں آتی رہی جیسے کوئی صحن میں چل رہا ہو۔ اب امی نے نماز کی نیت کر لی تھی کہ انہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے جو دروازہ تھا وہ کھلتا محسوس ہوا، جیسے اس دروازے سے کوئی کمرے میں آیا۔ میری امی کچھ گھبرا بھی گئیں کہ رات میں اس وقت سب سو رہے ہیں، یہ کون کمرے میں داخل ہوا۔ ان کا وہی شک تھا، وہ جو پراسرار آواز صحن سے آ رہی تھی، شاید وہ جو بھی مخلوق تھی وہ کمرے میں آ چکی تھی۔
پر وہ میری امی کے سامنے نہیں آئی۔ میری امی سجدے میں گئیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سائیڈ ویژن سے دیکھا کوئی بلیک سی چیز جو کہ سجدے کی حالت میں میری امی کو سائیڈ سے دیکھنا چاہ رہی ہے۔ وہ بھاری بھاری سانسیں لے رہی تھی جس کی موجودگی کا احساس میری امی کو صاف صاف ہوا۔ امی نے بتایا اس کی سانسوں کی آواز میں صاف سن سکتی تھی اور میں سجدے کی حالت میں کافی دیر پڑی رہی۔ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں نے دل میں سوچا شاید یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتی ہے اور میں شاید اس سے ڈر کر نماز توڑ دوں۔ ایسا وہ مخلوق چاہتی ہو، کیونکہ اس مخلوق کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہی اسمیل اس کمرے میں چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ میری یہ بات سوچ کے میری امی اور موٹیویٹ ہو گئی کہ کچھ بھی ہو میں نے نماز مکمل کرنی ہے۔ اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر کے نماز مکمل کر لیتی ہوں تاکہ نہ ہی میری اس مخلوق پہ نظر پڑے، نہ ہی مجھے ڈر لگے اور نہ ہی میں ڈر کے مارے نماز توڑ سکوں۔ میں اپنی یہ نماز مکمل کروں گی۔ ایک پختہ ارادہ کر کے میری امی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سجدے کے بعد اپنی نماز مکمل کرنے لگی۔ انہیں صاف واضح ہو رہا تھا کہ کوئی میرے بہت قریب کھڑا ہے۔ میری امی بتاتی ہیں جب وہ سانس لے رہی تھی اس کے سانس کی آواز کے ساتھ ایک اس طرح کی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے کوئی سیٹی بج رہی ہو، جیسے کوئی خراٹے لے رہا ہو۔ میری امی پہ خوف بھی طاری تھا پر وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ دلی دل وہ اللہ سے مدد بھی مانگ رہی تھی۔ ان کی بہت ڈر والی کیفیت تھی اور امی نے اونچی اونچی آواز میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں کہ اس کی سانسوں کی آواز ان کے کانوں میں نہ آ سکے اور ڈر کی کچھ حد کم ہو سکے۔ بہرحال نماز پڑھنے کے بعد جب میری امی نے سلام پھیرا تو انہیں محسوس ہوا وہ مخلوق واپس اس دروازے کی طرف جا رہی ہے۔ سلام پھیرتے ہی جب انہوں نے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ مخلوق جیسے غصے سے اس دروازے کو زور سے پٹک کے باہر نکل گئی۔ میری والدہ نے اس کی پیٹھ دیکھی تھی۔ اس کی پیٹھ اس طرح کی تھی جیسے اس نے وائٹ کلر کا کوئی بہت پرانا کفن نما کپڑا پہن رکھا ہو، اور بہت خوفناک آوازیں نکالتی وہاں سے چلی گئی۔ میری امی نے وہ بات میرے ابو کو ہی بتائی اور ہمیں بہت سالوں بعد یہ بات پتہ چلی۔ بہرحال اب یہ سب کچھ میری کزن مجھے بتا رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور ہم ڈر تو ویسے ہی رہے تھے، لیکن اب اس ڈر میں اور شدت بڑھ گئی تھی۔ اب جیسے ہی وہ بارش شروع ہوئی، اسی دوران میری کزن نے کھڑکیاں چیک کرنا شروع کر دی کہ بارش کا پانی کہیں اندر نہ آ جائے، تو کھڑکیاں اگر کھلی ہیں تو میں بند کر دوں۔ کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر بجلی چمک رہی تھی، اسی لیے کمرے کے شیشے سے محسوس ہوا کہ کوئی باہر کھڑکی کے باہر کھڑا کان لگائے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ لائٹ جانے سے ہم ڈر گئے تھے اور اب میری کزن کی چیخ نکل گئی جب اس نے کھڑکی کے باہر کسی کا شیڈو دیکھا۔ ڈرے ہوئے لہجے میں میری کزن نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ان مخلوقات کا جس جگہ ذکر ہو رہا ہو یہ وہاں بہت قریب آ جاتی ہیں، اپنی یہ باتیں سنتی ہیں۔ یہ سن کر تو میرے بھی پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ شاید وہ مخلوق جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا وہ اب کھڑکی کے باہر کھڑی۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں سین سے ہوتے ہوئے اپنے باقی فیملی ممبرز کے روم میں جانا تھا، کیونکہ اب باہر بھی چمکتی ہوئی بجلی اور تیز بارش تھی۔ بادلوں کی گرج چمک وہ بھی ہمیں خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم دروازہ کھولیں گے اور بھاگتے ہوئے صحن کراس کر کے اپنی باقی فیملی ممبرز کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم نے بچی کچی ہمت جٹائی اور دروازہ کھولا۔ اب ہم بھاگنے ہی والے تھے کہ ایک دم سے بجلی چمکی، جیسے کچھ سیکنڈ کے لیے دن نکل آیا ہو، کہ اسی روشنی میں ہم نے ایک عورت کو دیکھا جو صحن میں کھڑی تھی۔ اس نے وہی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ اتنا خوفناک جیسے بہت پرانا مردہ ہو۔ اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا، جیسے اس کے چہرے پہ فنگس لگی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ جگہ جگہ دھبے تھے
اور جیسے اس کا ماسک چہرے سے اتر رہا، بیان بھی نہیں کر سکتی، اتنا خوفناک چہرہ تھا۔ ہم نے چیخنا شروع کر دیا اور سب لوگ ہمارے کمرے میں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچز تھی۔ ہم اتنا ڈر چکے تھے کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہم نے اس صحن کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دوبارہ بجلی چمکی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے سب کزنس ٹارچز لے کے پورے گھر میں تلاش کرتے رہے لیکن کوئی نہ ملا۔ بہرحال وہ رات ہم نے کیسے گزاری، بہت خوف میں۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر آ گئے۔ بعد میں میری خالہ نے بتایا کہ میرے خالو کسی صاحب علم کو اپنے گھر لے کر گئے تھے، جنہوں نے اس گھر پر دم کیا کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اس گھر میں کوئی نیگیٹو پاور ہے، جیسے کوئی چڑیل وغیرہ اس گھر میں ہے، لیکن انہوں نے دم کر دیا۔ اب اس کا اثر اس گھر سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات ہمیں بعد میں پتہ چلی۔ بہرحال یہ ایک میرا واقعہ تھا جو کہ سچا واقعہ ہے اور میری لائف میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتی ہوں، بہت عرصے سے چاہ رہی تھی آپ کو اپنی سٹوری شیئر کروں، تو فائنلی میں نے آپ کو اپنی سٹوری بھیجی۔ اسے پروگرام میں لازمی شامل کیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ تنزیلہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ دوستوں، ہمیشہ پاک صاف رہا کریں اور نماز قائم کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے آس پاس اللہ کی کون سی مخلوق گھوم رہی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں یہ چیزیں ہم پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ ہر وقت وضو میں رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس خیر مری مخلوق اور شیطانی مخلوقات سے محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ میں سارے کامنٹ پڑھتا ہوں اور یقین کریں میرا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے، کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے کوئی ناقابل فراموش خوفناک واقعات پیش آئے ہوں تو آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے horrorstorieswithadnan@gmail.com، اور میرے ایک واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ ہمیں اپنا وائس میسیج بنا کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ سٹوری کے اینڈ میں میری کچھ اور سٹوریز بھی شو ہو رہی ہوں گی، انہیں بھی جا کے لازمی سنیں، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کو اچھی لگیں گی۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔